آپ کا نام اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام وہب تھا اور آپ کے شوہر کا نام ابو حاتمہ بنت حذیفہ۔ آپ کے دو بیٹے تھے جن کا نام سلیمان اور مسروق تھا۔ حضرت اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ آپ کو اشفا کا لقب طب یعنی میڈیکل میں ماہر ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ بعض روایتوں میں آپ کا لقب لیلا بھی مشہور ہے۔ حضرت اشفا بنت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب میں سے تھیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے اولین صحابہ کرام میں سے ایک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اسلام کی تعلیمات سیکھیں اور عالم بنیں۔ مدینہ میں ان کا گھر مسجد نبوی اور بازار کے قریب واقع تھا۔ آپ مختلف شعبوں میں معلومات اور مہارت کے لیے مشہور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مالی معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ ابن حجر العسقلانی نے انہیں اس وقت کی سب سے ذہین اور شریف خواتین میں سے ایک قرار دیا۔ حضرت اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ بہترین قلمی مہارت ان کے پاس تھی اور اس کے ساتھ ساتھ طب یعنی میڈیکل کے حوالے سے بھی وہ اچھا علم رکھتی تھیں۔ اس وقت ان کا شمار خواتین اساتذہ میں ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اولین شاگردوں میں سے تھیں۔ بعد ازاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ طب کے حوالے سے وہ کیڑے کے کاٹنے وغیرہ کا علاج قدرتی طریقوں سے کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس مہارت اور علمی قابلیت پہ اعتماد کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت اشفا رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری انتظامی عہدے پہ فائز کیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انتظامی اور علمی صلاحیتوں پہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ مدینہ شہر میں اس زمانے میں معاشی ترقی کا عمل جاری تھا۔ اس وقت آپ کو مدینہ کی معاشی مارکیٹ کا انتظامی کنٹرولر بنایا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بازار میں تجارت مساوات کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں۔ ان کی قوانین میں مہارت اور دانش مندی سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ دکانداروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ انہیں مال تجارت کے لین دین میں قانونی رہنمائی چاہیے ہو تو وہ حضرت اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کریں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی دکانداری کیا کرتی تھیں، کیونکہ اگر صرف مرد دکاندار ہوتے تو ایک خاتون کو بازار کے انتظامی معاملات دینا مشکل کام ہوتا۔ حضرت اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف دانشور تھیں بلکہ وہ کمیونٹی کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ وہ مریضوں کا علاج کرتی تھیں اور لوگوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاتی تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ ان کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت اشفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے دور میں علم اور دانش حاصل کی جب خواتین معاشرے میں بااعتماد اور بااختیار نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی محنت اور صلاحیتوں سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کی علمی کاوشیں، معاشی و طبی خدمات آج کی خواتین کے لیے بہترین مثال ہیں کہ کس طرح انہوں نے گھر سے باہر نکل کر معاشرے کی ترقی اور بہتری میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے باعزت مقام حاصل کیا۔ آج بھی مسلمان خواتین زندگی کے ہر شعبے میں علمی، فنی اور انتظامی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home. Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.